کسی بیرونی ایجنسی سے خطرہ نہیں، مجھے کچھ ہوا تو اس کے پیچھے ڈرٹی ہیری ہوگا۔ عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی پر روانگی سے پہلے ویڈیو پیغام۔ چیئرمین تحریک انصاف نے عوام کو ایک بار پھر باہر نکلنے کی کال بھی دے دی۔ عمران خان نے کہا کہ ہفتے کو 5:30 بجے 1 گھنٹے کے لیے عوام چیف جسٹس آف پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے باہر نکلیں۔ مافیا نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا ہوا ہے، آئین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ 90 روز کے اندر الیکشن ہونے تھے، یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، پاؤں میں سوجن کے باوجود پیش ہوں گا، ان کی طرح نہیں ہیں جن کی مرضی کا فیصلہ نہ آئے تو ججز کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ 3 روز پہلے لاہور ہائی کورٹ کو بتایا تھا کہ ایک بار وزیر آباد میں اور دوسری بار 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ عمران خان کے خلاف 9 مقدمات میں عبوری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت آج۔ سابق وزیر اعظم اسلام آباد ہائی کورٹ پیشی کے لیے لاہور سے روانہ۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ آج 2 بجے کیس کی سماعت کرے گا۔ تحریک انصاف کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کو عمران خان کی گرفتاری کا خدشہ۔ پی ٹی آئی رہنما بابر اعوان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے خلاف گھناؤنے ایکشن پلان کی معتبر اطلاع ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان اسلام آباد پولیس کے مطابق عمران خان کی ہائی کورٹ میں پیشی پر شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ کسی قسم کا اجتماع غیر قانونی ہوگا۔ عدالت کے اعتراف میں پولیس کی بھاری نفری تعینات، پولیس نے غیر متعلقہ افراد کا داخلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بند کر دیا۔ جلاؤ گھیراؤ اور پولیس تشدد مقدمے میں عمران خان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں زمان پاک جلاؤ گھیراؤ اور پولیس تشدد مقدمے کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے عمران خان کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے عمران خان کی 2 مقدمات میں عبوری ضمانتوں میں 16 مئی تک توسیع کر دی۔ عمران خان چل سکے یا نہیں لیکن ملک چلے گا، نواز شریف کے لندن میں صحافیوں کے سوالات پر جواب۔ مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن آ گئے ہیں، ان سے ملاقات ہوگی۔ صحافیوں کے برطانوی بادشاہ کی تاج پوشی کے حوالے سے تقریب میں شرکت کے سوال پر نواز شریف نے جواب نہ دیا۔ پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں، تصادم ہوا تو بڑی تباہی ہوگی، رانا ثناء اللہ کا بڑا اعلان۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ اگر پوری کابینہ کو بھی طلب کیا گیا تو کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انتخابات تب ہوں گے جب اسمبلیوں کی مدت پوری ہوگی۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے، اداروں کو ثاقب نثار اور فیض حمید کے پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے عمران خان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ چودھری پرویز الہی کے گھر پیش آنے والے واقعے کا افسوس ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ کابینہ پر توہین عدالت لگائے تو پھر پارلیمنٹ رسوا ہوگی یا کرنے والے رسوا ہوں گے۔ آڈیو لیک پر ایف آئی اے ثاقب نثار کو طلب کر سکتی ہے، ثاقب نثار کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف کو ایمرجنسی والے معاملے پر بات کرنی چاہیے۔ چودھری شجاعت حسین کاف لیگ کے صدر ہوں گے، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ مسلم لیگ کاف کے آئین میں ترمیم کے معاملے پر چودھری وجاہت حسین کی درخواست مسترد کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چودھری شجاعت حسین ہی کاف لیگ کے صدر ہوں گے۔ حکم امتناع کے دوران آئینی ترمیم خلاف قانون ہے۔ پارٹی صدارت کیس کا فیصلہ 22 مارچ کو محفوظ کیا گیا تھا۔ قومی اسمبلی کے ارکان نے پارلیمنٹ ریکارڈ سپریم کورٹ کو فراہم کرنے سے انکار کر دیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت ہوا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کے معاملے پر بحث جاری رہی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نقطہ اعتراض پر بات کرتے ہوئے کہا کہ 2 آئینی ادارے آمنے سامنے آ چکے ہیں، عدالت کے ساتھ ہیں لیکن دائرہ اختیار کی خلاف ورزی کے خلاف ہیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بولے، ہاؤس کا ریکارڈ اس ایوان کی پراپرٹی ہے، ایوان سے پوچھے بغیر ریکارڈ نہیں دیا جا سکتا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض نے بھی سپریم کورٹ کو ریکارڈ فراہم کرنے کی مخالفت کر دی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے عمران خان کے خلاف غیر شرعی نکاح کے کیس میں اون چودھری کا بیان ریکارڈ کروانے کی درخواست منظور کر لی۔ سول جج نصر من اللہ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جج نصر من اللہ نے اون چودھری کا بیان قلم بند کرنے کی اجازت دے دی۔ اون چودھری آئندہ سماعت پر اپنا بیان عدالت میں قلم بند کرائیں گے۔ بشرا بی بی اور عمران خان کے نکاح میں اون چودھری بطور گواہ شامل تھے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس آج سے بھارت کے شہر گوا میں ہوگا۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری ہمسایہ ملک روانہ۔ اجلاس میں شرکت سے قبل وزیر خارجہ نے سیاسی قائدین سے رابطے کیے اور انہیں اعتماد میں لیا۔ پاکستان آئی ایم ایف کی پیشگی منظوری کے بغیر اضافی سبسڈی نہیں دے گا، معاہدے میں بڑی رکاوٹ دور ہو گئی۔ پاکستان نے ایک مرتبہ پھر امریکہ سے درخواست کی ہے کہ آئی ایم ایف کو سٹاف لیول معاہدے پر قائل کرنے میں امریکہ مدد کرے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے امریکی سفیر اینڈریو شوفر نے ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان کو درپیش تجارتی اور اقتصادی چیلنجز پر گفتگو کی، اقتصادی رابطوں کو بڑھانے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے بالترتیب $2 ارب اور $1 ارب کے قرض کی توسیع کی تصدیق کر دی ہے۔
اور پاکستان نیوزی لینڈ کو 12 سال بعد سیریز ہرانے میں کامیاب، قومی ٹیم کے پاس پہلی بار ون ڈے رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کا سنہری موقع بھی آ گیا۔ پاکستان نے تیسرے ون ڈے میچ میں نیوزی لینڈ کو 26 رن سے شکست دے کر 5 میچز کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ پاکستان کے 287 رنز کے ہدف کے مقابلے میں کیوی ٹیم 261 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ قومی بیٹرز امام الحق کی 90 اور بابر اعظم کی 54 رنز کی شاندار اننگز۔ دوسری جانب آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں پاکستان کے 110 ریٹنگ پوائنٹس کے ساتھ چوتھا نمبر ہے۔ پاکستان نیوزی لینڈ سے سیریز کے باقی 2 میچ جیتنے کی صورت میں پہلی بار ون ڈے رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر براجمان ہو جائے گا۔